بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ۔ واعظ کہنے یا پڑھانے میں ناپسندیدہ چیز اگر دیکھے تو پھر واعظ کہنے والا اس وقت غصہ کر سکتا ہے، علم سکھانے والا غصہ کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے۔ اور اس باب کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ غصہ کرنا اور ہر جگہ غضبناک ہو جانا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بعض مواقع پر غصہ کرنا مناسب کیا ضروری ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جگہ پر غصہ آتا تھا، غضبناک دو جگہ پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتے تھے۔ ایک جب کہ محارم توڑے جائیں، اللہ کی حرمت اور حرام کی ہوئی چیزوں کے خلاف کیا جائے، اور نمبر دو جب کہ فضول اور لا یعنی سوالات کیے جائیں، تو ان دو موقع پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس باب سے مصنف کا مقصد یہی ہے کہ ہر وقت غضب اور غصہ مناسب نہیں ہے، اور بلکہ موقع اور محل پر غضبناک ہونا اور غصہ ہونا مناسب ہے، برا نہیں ہے، بلکہ بعض مواقع پر غصہ کرنا ضروری سا ہو جاتا ہے۔ تو ما قبل میں تناؤ فی العلم کا جو بیان آیا وہ متعلمین کی صفت ہے، اور اس باب میں بھی طلبہ ہی کی تقریباً صفت کا ذکر ہے کہ معلم یعنی استاد اگر طلبہ میں کوئی ناشائستہ حرکت دیکھے، کوئی بے ضابطگی دیکھے، کوئی بدعنوانی طلبہ میں پائے، تو پھر استاد اظہار غصہ کر سکتا ہے، غصے کو ظاہر کر سکتا ہے۔ اب بطور تنبیہ غصے کا اظہار کرنا برا نہیں ہے، بلکہ یہ شفقت ہی ہے، یہ بھی شفقت ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں متعدد آیات اور روایات میں اس طرح وارد ہوا ہے کہ نرمی برتنی چاہیے، اور یہ کہا گیا ہے کہ طلبہ کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے، طلبہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے متعدد آیات میں اور احادیث میں وارد ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی آپ اپنا بازو مومنین کے لیے جھکا دیں، یہ مثبت پہلو ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو پھر صحابہ کرام آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ تو ان آیات و روایات سے کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ طالب علم خواہ کیسی ہی بدتمیزی کیوں نہ کرتا رہے، اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، اس پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی یہ سمجھ سکتا تھا۔ یہ باب لا کر کے مصنف نے بتلا دیا کہ غصہ کرنا ایسی بدتمیزی کے وقت میں اور کیا کہتے ہیں ڈانٹنا جائز ہی نہیں بلکہ ضروری سا ہو جاتا ہے، یہی مصنف اس باب سے بتلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کی ہے، باب قائم کیا ہے کہ اگر ضرورت پیش آئے تو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی تربیت کا اور اصلاح کا ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے۔ غرض حاصل یہ ہے کہ غصہ اپنے وقت پر فائدہ دیتا ہے، اور غصہ صفت محمودہ ہے۔ اللہ کو بھی غصہ آتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی غصہ آتا ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتلایا کہ اللہ کے رسول کو دو جگہ خاص طور سے غصہ آتا تھا، اور جب غصہ صفت محمودہ ہے تو اس غصے سے کبھی کبھی آدمی کو کام لینا چاہیے۔ تو اس باب کا حاصل یہ ہوا کہ اگر ضرورت ہو تو طالب علم پر غصہ بھی کیا جا سکتا ہے، مگر نفسانیت کا غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نفسانیت والا غصہ طالب علم کو کیا کرتا ہے، بگاڑ دیتا ہے، طالب علم کو
بگاڑ دیتا ہے. اس لیے نفسانیت والا غصہ نہیں ہونا چاہیے، طالب علم کی اصلاح والا غصہ ہونا چاہیے. اس باب میں مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 3 حدیثیں لائے ہیں. سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. اب آپ ترجمہ کے ساتھ دیکھیے. باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، یہ باب غصہ کرنے کے بیان میں، فی الموعظۃ وعظ کہنے کے وقت، والتعلیم اور علم سکھانے کے وقت، اذا رأى ما یکرہ جبکہ واعظ اور معلم دیکھے، ما ایسی بات، یکرہ جو ناپسندیدہ ہے، جو کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے، نامناسب ہے، بدتمیزی والی ہے. او مسعود الانصاری کہتے ہیں قال رجل، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، الا لا اکاد ادرک الصلاۃ، میں قریب نہیں ہوں کہ نماز پالوں. لا اکاد، میں قریب نہیں ہوں کہ میں نماز پالوں. ترجمہ کرنے سے پہلے اس کا ہلکا مطلب سمجھ لیجئے. بات یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے قبیلے کی مسجد میں امامت کرتے تھے. عشاء کی نماز یہاں پڑھ لیتے تھے، پھر معاذ بن جبل اپنے قبیلے میں جاتے تھے اور اپنے قبیلے میں جا کر کے وہاں قبیلے والوں کو پھر نماز پڑھاتے تھے. اور جب نماز پڑھاتے تھے تو لمبی لمبی قراتیں کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ لمبی لمبی قراتیں کرتے تھے، طویل قرات فرماتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں تاخیر کر دی، تاخیر سے پڑھائی. اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کی مسجد میں تاخیر سے پہنچے. پھر انہوں نے تاخیر سے پہنچے اور تاخیر سے پہنچنے کے بعد معاذ بن جبل نے نماز میں سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی. اور اس زمانے میں قرآن میں رکوع نہیں تھا، اور اس لیے جب سورت ختم ہوگی تبھی رکوع کریں گے. اور سورت کتنی لمبی ہے؟ 2.5 پارے سے زیادہ ہے سورہ بقرہ. تو لوگوں نے بڑی بے چینی کا اظہار کیا. چنانچہ ان میں سے ایک صحابی تھے جو دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، وہ برداشت نہیں کر سکے، انہوں نے نماز توڑ دی اور تنہا نماز پڑھ لی، اور تنہا نماز پڑھ کر کے جا کر کے سو گئے. جب وہ ایک صحابی نے اس طرح کیا تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا فلاں منافق ہو گیا. اگلے دن وہ صحابی جنہوں نے ایسا کیا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے. حضرت معاذ بھی اتفاق سے وہاں موجود تھے. سارا واقعہ اور قصہ انہوں نے سنا دیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا معاذ کیا تم لوگوں کو آزمائش میں ڈال دو گے؟ کیا تم، یہاں تفصیل نہیں ہے، وہ دوسری جگہ بخاری میں تفصیل ہے اور ہم نے یہیں پر بیان کر دیا. اور مجموع الزوائد میں تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مجموع الزوائد کے حوالے سے کہ مجموع الزوائد جلد 2 صفحہ نمبر 72 میں ہے کہ آئندہ یا تو میرے ساتھ نماز پڑھو یا ہلکی نماز پڑھو. معاذ بن جبل کو یہ دھمکی دی، معاذ بن جبل کو یہ کہا کہ میرے ساتھ نماز پڑھا کرو، امامت چھوڑ دو، یا پھر امامت اگر کرو گے تو ان کو جا کر کے ہلکی نماز پڑھاؤ. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کسی اور موقع پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ کیا بات ارشاد فرمائی کہ مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں اور ہیں. اگر ہر آدمی کیا کہتے ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر کے اپنی مسجد میں جائے گا نماز پڑھانے کے لیے اور اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھائے گا تو پھر لوگ متنفر ہو جائیں گے نمازوں سے. ٹھیک ہے. ترجمہ دیکھیے پھر اگلی بات آتی ہے. قال رجل، ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، لا اکاد ادرک الصلاۃ،
لا اکادو ادرک الصلاۃ، میں جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، لا اکادو میں قریب نہیں ہوں، ادرک الصلاۃ کہ میں نماز پالوں، میں کیا کروں؟ نماز پالوں، مما اس وجہ سے کہ یطول بنا فلان کہ فلاں آدمی ہمیں لمبی لمبی نمازیں پڑھاتا ہے، یطول لمبی کرتا ہے، یہ نماز کا لفظ نہیں، مراد نماز ہے، یطول لمبی کر دیتا ہے بنا ہمارے ساتھ فلان فلاں آدمی، یعنی ہمارے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز لمبی کر دیتا ہے۔ فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نہیں دیکھا حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فی موعظۃ کسی نصیحت میں، فی موعظۃ کسی نصیحت میں، اشد غضبا کہ وہ زیادہ غصے میں ہو، من یوم دن آج کے دن سے، آج کے دن سے زیادہ غصہ اور غضبناک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ فقال پھر ارشاد فرمایا، ایھا الناس اے لوگو، انکم منفرون تم لوگوں کو جماعت سے نفرت دلا رہے ہو، من صلی بالناس تو جو لوگوں کو نماز پڑھائے، فلیخفف تو کیا کرے؟ ہلکی نماز پڑھائے، فإن فیہم المریض والضعیف اس لیے کہ نمازیوں میں بیمار بھی ہے، والضعیف اور کمزور بھی ہے، وذا الحاجت اور ضرورت مند بھی ہے، تو کتنی ہلکی نماز پڑھائے گا؟ کیونکہ کسی کے لیے تو سورۃ القریش، سورۃ الفیل اور اذا جاء نصر اللہ بھی لمبی صورتیں ہو جاتی ہیں، تو کتنی نماز ہلکی کرے گا؟ سمجھ رہے؟ کوئی کیا کہتے ہیں سورہ بقرہ کو پڑھنا ہی ہلکی سمجھے گا، کوئی سورہ آل عمران پڑھنا ہلکی سمجھے گا، کوئی کیا کہتے ہیں سورۃ الناس پڑھنے کوئی بھاری سمجھے گا۔ اس لیے فقہ کی کتابوں میں مسنون قرات کی مقدار بتلا دی گئی ہے کہ ہلکی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، مغرب میں قصار مفصل، یہ مقدار حدیثوں کی روشنی میں تجویز کی گئی ہے، اور اتنی مقدار میں پڑھنا ہلکی قراءت ہے۔ عمومی احوال میں مسجد کی جماعت میں اس سے کم قراءت نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ کیا کہتے ہیں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے کم قراءت کرنا بھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ طوال مفصل سورہ حجرات سے لے کر کے سورہ بروج تک، سورہ بروج سے لے کر کے سورہ لم یکن، سورۃ البینہ تک اوساط مفصل، اور کیا کہتے ہیں لم یکن سے لے کر کے آخر قرآن تک قصار مفصل، اس طریقے سے یہ ترتیب ہے اتنا پڑھنا۔ اب اتنا پڑھنا میں انہی جگہوں سے پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ متعین کیا گیا ہے کہ 40 سے لے کر کے 60 آیتوں تک فجر و ظہر میں تلاوت کرنا، اور کیا کہتے ہیں 30 سے لے کر کے 40، 20، 25، 30 سے لے کر کے 40 تک عصر و عشاء میں تلاوت کرنا، اور مغرب میں کیا کہتے ہیں 10 آیتوں کے بقدر پڑھنا۔ یہ ہے، امید کے بعد سمجھ میں آئی ہوگی۔ اچھا یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ جو تخفیف قرات یہاں پر کہا جا رہا ہے فلیخفف، نماز ہلکی کرے، تو یہ نماز ہلکی کرنے کا مطلب صرف قرات سے ہے، اس کا تعلق صرف قرات سے ہے، رکوع سجود سے نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہلکی ہوتی تھی مگر کامل ہوتی تھی، یعنی قرات مختصر فرماتے تھے مگر رکوع اور سجدہ تام کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ رکوع بھی کیا کہتے ہیں ہلکا کر دیا، سجدہ بھی ہلکا کر دیا، یعنی بس گئے اور فوراً اٹھ گئے، ایسا نہیں، بلکہ سجدہ مکمل اطمینان کے ساتھ، رکوع بھی مکمل اطمینان کے ساتھ، یہ مطلب ہے۔ اگلی حدیث آ رہی ہے، اور اگلی حدیث زید بن خالد الجہنی کی ہے۔ زید بن خالد الجہنی سے وہ حدیث منقول ہے، مروی ہے، اور اس حدیث میں جو مضمون آ رہا ہے، جو مفہوم آ رہا ہے، اس مضمون و مفہوم میں تقدیم و تاخیر ہے، بکری وغیرہ کا تذکرہ ہے، اور اس حدیث میں دو مسئلہ ہے، تقدیم و تاخیر ہے۔ گمشدہ بکری کا حکم پہلے دریافت کیا گیا تھا اور اونٹ کا بعد میں، ٹھیک ہے، یہ تقدیم و تاخیر ہو گئی، اس سے کوئی زیادہ خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اور اس حدیث میں دو مسئلے بیان کیے گئے ہیں، میں پہلے وہ دونوں مسئلہ بیان کر دیتا ہوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ گری پڑی چیز
پانے کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی جگہ پڑی ہوئی ہو جہاں اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ نہ ہو، جہاں سے وہ ضائع نہیں ہوگی، بیکار نہیں ہوگی، اور غالب گمان یہ ہے کہ مالک یہاں اس کو تلاش کرتا ہوا آئے گا، تو پھر ایسی چیز کو اٹھانا نہیں چاہیے، اٹھانا نہیں چاہیے۔ جیسے درسگاہ میں کسی کی کتاب چھوٹ گئی تو اس کو نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ جب طالب علم درسگاہ میں آئے گا تو خود اپنی کتاب اٹھا لے گا، اور اگر غالب گمان ہو کہ مالک اس کو وہاں تلاش کرتا ہوا نہیں آئے گا اور وہ جگہ محفوظ ہے، لیکن یہ غالب گمان ہو کہ مالک یہاں پر نہیں آئے گا، چیز کے ہلاک ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، تو پھر اختیار ہے، چاہے تو اٹھا لے اور چاہے تو نہ اٹھائے۔ اور اگر اس کے ضائع ہونے کا یقین ہو کہ یہ چیز ضائع ہو جائے گی یا ظن غالب ہو، تو پھر اس چیز کو اٹھا لینا پھر کیا ہے؟ واجب ہے، اٹھا لینا واجب ہے۔ پھر اگر وہ معمولی چیز ہے، جیسے کسی کی ایک کھجور گر گئی، کسی کے ایک روپیہ گر گیا، یعنی ایسی معمولی چیز ہے کہ مالک اس کو تلاش کرنا ضروری نہیں سمجھے گا، ایسی معمولی چیز گری ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھے گا کہ مالک اس کو تلاش نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے مالک کو تلاش کرنا بھی ضروری نہیں ہے، اٹھا لے آدمی تو پھر اس کے مالک کو تلاش کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر وہ قیمتی چیز ہے، مالک اس کو تلاش کرے گا تو پھر اس کے مالک کو تلاش کر کے وہ مالک تک پہنچانا کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ اگر مالک تلاش کرنے کی مدت مالیت کے اعتبار سے، یعنی کہ مالک کو جب تلاش کریں گے تو مالک کو تلاش کتنے دنوں تک کریں گے، یہ بھی مسئلہ ہے، تو مالک کو تلاش کرنے کی جو مدت ہے وہ گری پڑی ہوئی چیز کی مالیت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ یہاں حدیث میں تو آ رہا ہے 1 سال تشہیر کرنا ہے، 1 سال تک، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک تھیلی ملی ہے اور اس تھیلی میں 100 دینار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 سال تک تشہیر کرنے کو حکم دیا جائے، ترمذی میں روایت ہے، اور یہ کہا تھا کہ 3 سال تک تم اس کی کیا کرو؟ شہرت کرو۔ ان حدیثوں کی بنا پر علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ گری پڑی ہوئی چیز کی اس وقت تک تشہیر کرنا واجب اور ضروری ہے جب تک غالب گمان ہو کہ اس کے مالک اس کو تلاش کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ حدیث میں دوسرے نمبر پر ہے، اور حدیث سے پہلے نمبر پر گمشدہ بکری کا مسئلہ ہے، ذکر کیا ہے کہ اگر جنگل میں کوئی گمشدہ بکری ملے تو اس کو پکڑ لینا چاہیے، ورنہ درندہ اس کو پھاڑ کھائے گا، اور اونٹ کو نہ پکڑے، اس کو درندے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اس کے ساتھ اس کے مشکیزہ ہوتا ہے، اس کا جوتا ہوتا ہے، یعنی وہ کئی دن تک اونٹ پانی کا اسٹاک کر لیتا ہے اور حسب ضرورت نکال کر کے وہ پانی کو پیتا رہتا ہے۔ اس کے پاؤں کو دھوپ نہیں جلا سکتی ہے، دھوپ میں چلنے سے اس کا پاؤں جلتا نہیں ہے، اور کھانے کی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اونٹ کی گردن اتنی لمبی ہوتی ہے کہ اونچے سے اونچے درخت کے پتے کو وہ کھا سکتا ہے، تو اس کو بھوک پیاس سے ہلاک ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے اونٹ کو اگر کہیں ملے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری وجہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھی ہے کہ بکریوں کا جو ریوڑ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اگر اتفاق سے کوئی بکری پیچھے رہ گئی تو پتہ نہیں چلے گا، اور کوئی جا کر اس کو تلاش بھی نہیں کرے گا، اور اونٹ تھوڑے ہوتے ہیں، اگر ایک اونٹ بھی کم ہو گیا تو پتہ چل جائے گا، اور مالک اس کو تلاش کرنے کے لیے جنگل تک جائے گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہا کہ بکری کو پکڑ لو، ورنہ بکری ضائع ہو جائے گی، اور اونٹ ضائع نہیں ہوگا کیونکہ مالک واپس آئے گا اس کو تلاش کرنے کے لیے۔ اگر اونٹ گم ہو جائے کسی کا تو مالک پوری رات پریشان ہوتا ہے، بکری میں اتنی پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ اس زمانے کا حال ہے، آج کے حوال اور ہے، اب تو کوئی چیز محفوظ نہیں ہے،
آپ نے عربی کے ایک مقولہ پڑھا ہوگا، لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ، کہ ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے والا ہے، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ مسجد بھی آج کل محفوظ نہیں ہے، تو گمشدہ اونٹ بھی محفوظ نہیں، اس کو گھر لے آنا چاہیے تاکہ چور پکڑ کے نہ لے کے جائے۔ اب اونٹ کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کسی کو اونٹ کہیں پر اگر ملا ہے تو اس کو ہی پکڑ کے لائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب آپ حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔ زید بن خالد الجہنی سے منقول ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سألہ سوال کیا رجل ایک آدمی نے عن اللقطۃ لقطہ کے بارے میں، قالا تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعرف وقاعہا، کہ اس کے وقاع کی، یعنی اس کے وقاع کہتے ہیں اس کو جس کے ذریعے سے اس کا منہ باندھا جاتا ہے، اس کی رسی اس کی رسی کی تشہیر کرو۔ او قال وعاءہا، وعاء ان کے معنی برتن، نیچے دیکھے لکھا ہے ظرفہ برتن، کہ اس برتن کی تشہیر کرو، مشہور کرو، لوگوں میں بات پھیلاؤ۔ وعفاس، اور اس کے عفاس کسے کہتے ہیں؟ عفاس کے معنی آتے ہیں وہ کہ کوئی چمڑے کا ٹکڑا یا کیا کہتے ہیں کپڑے وغیرہ کی کوئی تھیلی جس میں آدمی اپنا سامان رکھتا ہے، یہ۔ ثم عرفها، پھر اس کو مشہور کرو، سنتن، 1 سال تک۔ ثم استمتع بها، پھر اس سے کیا کرو؟ استمتاع کرو، اس سے نفع اٹھا لو۔ سمجھیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نقطے کا حکم یہ ہے کہ اگر گری پڑی چیز کا اٹھانے والا خود غریب ہے، شہرت کر دیا ہے، مالک آیا نہیں، تو اور خود اٹھانے والا غریب ہے تو اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، اور اگر مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، تو پھر خیرات کر دے، غریب کو دے دے۔ اور حضرات ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مالدار بھی اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، پھر اگر مالک آ جائے تو سب کے یہاں مالک کو صورتحال بتا دے کہ میں نے استعمال کر لیا ہے، وہ اگر منظور کر لے تو ٹھیک ہے، مالک اگر منظور نہیں کرتا ہے تو پھر اس آدمی کو چاہے غریب ہو کہ مالدار ہو اپنے پاس سے زیمان دینا ہوگا، اپنے پاس سے ان کو کیا کرنا ہوگا؟ زیمان دینا ہوگا۔ چلیے، یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے آگے ترجمہ۔ فَإِن جَاءَ رَبُّهَا، اگر اس کا مالک آ جائے، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، تو مالک کو وہ دے دے، ادی دے دے، ہاں وہ لقطہ الیہا الی المالک، مالک کو، رب کو۔ فَضَالَّةُ الْإِبِلِ، تو گم شدہ اونٹ، سوال کیا، قالا، سوال کیا کسی نے، فَضَالَّةُ الْإِبِلِ، تو ضالۃ الابل، فغضبا، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، حتی احمرت وجنتاؤ، یہاں تک کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گال، رخسار کیا ہو گئے؟ لال ہو گئے۔ وجنتن کے معنی کیا؟ گال، دائنی طرف کے گال اور بائیں طرف کے گال، رخسار۔ اب گال آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں معلوم نہیں، رخسار۔ او کالا احمر وجہ، یا کالا، یا راوی نے کہا احمر وجہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا ہو گیا؟ لال ہو گیا۔ فقالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لک ولہا، کیا ہو گیا تجھے اور اس اونٹنی کو، معہا سقاؤہا، اونٹنی کے ساتھ تو اس کا پانی ہے، وحذاؤہا، اور اس کا جوتا ہے، ترد الماء، پانی پر وہ اونٹنی آئے گی، ترد الماء، پانی پر وہ وارد ہوگی، آئے گی، وترعى الشجر، اور درخت کو وہ اونٹنی چرے گی، فذرہا، تو اونٹنی کو کیا کرو؟ چھوڑ دو، حتی یلقاہا ربہا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے مل جائے، مالک اس سے ملاقات کر لے۔ قالا، تو ایک دوسرے نے کہا فضالۃ الغنم، تو گم شدہ بکری، قال لکا، تو کہا تیرا ہے، یا بکری تیری ہے، اولی اخی کا، یا تیرے بھائی کی ہے، اولی ذئبی، یا بھیڑیے کی ہے، یعنی بکری کو تم نے جب دیکھا ہے تو فوراً اس کو پکڑ لو،
اگر تم پکڑ لیے تو تمہاری ہے، مالک آ گیا تو پھر مالک کی ہے، اور اگر تم نے نہیں پکڑا تو پھر بھیڑیا اس کو کھا لے گا، تو بکری کس کی ہو جائے گی؟ بھیڑیے کی ہو جائے گی۔ کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو لوگ طعن کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تم حذافہ کے بیٹے نہیں ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سوال کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ تمہارا باپ حذافہ ہے۔ ایک دوسرے صحابی کے بارے میں بھی اسی قسم کی باتیں ہوتی تھی، انہوں نے بھی اپنے باپ کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا تمہارا باپ سالم ہے۔ یعنی جب باپ کی طرف تم منسوب ہو تو وہی تمہارا باپ ہے۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن حذافہ گھر پہنچے تو ان کی والدہ نے ان کو لیا کہ تو نے مجھے بدنام کرنے کا سامان کر لیا تھا۔ تو اس وقت عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ آپ کسی اور کا نام لیتے ہو تو مجھ پر قیامت تک کے لیے دھبا لگ جاتا۔ کہ اماں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی اور کا نام لے لیتے تو قیامت تک کے لیے مجھ پر کیا ہوتا؟ دھبا لگ جاتا۔ جبکہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حذافہ ہی کا نام لیا، یعنی حذافہ ہی تیرا کیا ہے؟ باپ ہے، یہ یقین تھا۔ تو انہوں نے کہا، یہ جواب تو ان کی اماں نے دیا، تو عبداللہ نے یہ کہا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی جواب دیتے، چاہے وہ حذافہ کا نام لیتے یا کسی اور کا نام لیتے، جو ہوتا میں اسی کو باپ مانتا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام لیتے۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ مبارک میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں غصے کے آثار دیکھے تو اپنی جگہ سے اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے۔ کیا ہوئے؟ دو زانو بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ، ہم بے تکے سوالات سے توبہ کرتے ہیں، اور 2-3 مرتبہ یہی فرمایا، ہم اللہ کی ربوبیت اسلام کی حقانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے راضی ہیں۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب اور غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ معلوم ہوا کہ اگر استاد طلبہ میں کسی طرح کی بدتمیزی محسوس کرے تو استاد اس پر کیا کر سکتا ہے؟ غصہ کر سکتا ہے، غصہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کیا، غصہ ہوئے، جیسے کہ دوسری حدیث میں آپ نے دیکھا اور سنا کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے، پتہ چلا کہ استاد کو اپنے شاگرد پر غصہ کرنے کا حق ہے۔ اب ترجمہ دیکھیے، قالا کہتے ہیں ابو موسیٰ اشعری، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء، کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کیا گیا، کریہا، جن کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں، علما اکثر علیہ، جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال بہت زیادہ کیا گیا، غضبہ، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، ثم قال للناس، پھر لوگوں سے کہا، سلونی عما شئتم، غصے میں کہا یہ سلونی، پوچھو جو تم چاہتے ہو، فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، من ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے؟ قالا، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو کا حذافۃ، کہ تیرا باپ حذافہ ہے۔ فقام آخر، دوسرا کھڑا ہوا، فقالا، وہ کہنے لگا، من ابی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ قالا ابو کا سالم، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تیرا باپ سالم ہے۔ فلما رأى عمر ما فی وجہی، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہ غصہ جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تھا، قال یا رسول اللہ، تو حضرت عمر نے کہا، اللہ کے رسول، انا نتوب الی اللہ عز وجل، کہ ہم اللہ عز وجل سے توبہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ باب پورا ہو گیا۔ اگلا باب آ رہا ہے، باب من برک علی رکبتیہ عند الامام ابی المحدث، امیر یا محدث کے سامنے دو زانو بیٹھنے کا بیان۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ کو استاد کے سامنے با ادب دو زانو بیٹھنا چاہیے، بے ادب محروم گشت از فضل رب، اس لیے طالب علموں کو چاہیے کہ استاد کے سامنے با ادب بیٹھے، دو زانو بیٹھے، ٹھیک ہو کر کے بیٹھے۔
اس لیے کہ جس طالب علم میں ادب نہیں ہوتا ہے اس کو علم نہیں آتا ہے اور نہ ہی اس کے علم میں برکت ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ استاد کا ادب، ان کا احترام اور موقع بموقع ان کی خدمت کرنا چاہیے. خواہ وہ استاد پڑھانے والا علوم عالیہ ہو، منطق و فلسفہ، نحو و صرف، ادب وغیرہ پڑھاتا ہو، یا علوم عالیہ ہو، قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر پڑھاتا ہو، حدیث پڑھاتا ہو، جو کچھ بھی پڑھانے والا استاد ہے استاد کا ادب کرنا چاہیے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ القاری میں حضرت علامہ فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس باب کا ایک اور مقصد اور مطلب نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت الاستاد علامہ سید فخر الدین احمد صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کا یہ بھی مقصد بیان فرمایا ہے کہ نماز کی 4 حالتیں ہیں: قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ. قیام، رکوع، سجدہ اور قاعدہ. رکوع اور سجدہ کسی حال میں غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. تو کوئی خیال کر سکتا تھا کہ قاعدے کی حیت میں یعنی 2 زانو استاد کے سامنے بیٹھنا بھی جائز نہ ہوگا. قاعدہ، کیونکہ قاعدہ کہاں ہے؟ نماز میں ہے. تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جس طرح رکوع اور سجدہ غیر اللہ کو جائز نہیں، اور کیا کہتے ہیں اس رکوع اور سجدہ کے ساتھ نماز میں قاعدہ بھی ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے قاعدہ کرنا اور بیٹھنا 2 زانو اپنے استاد کے سامنے بیٹھنا جائز نہ ہو، جیسے کہ رکوع اور سجدہ جائز نہیں ہے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ باب قائم کر کے بتلا دیا کہ بڑوں کے سامنے، خواہ وہ دنیا کے بڑے ہوں جیسے کوئی امیر المؤمنین ہے، یا دین کے بڑے ہوں جیسے کوئی محدث ہے، فقیہ ہے، استاد ہے، ان کے سامنے 2 زانو ہو کر کے بیٹھنا جائز ہے. جیسے کسی کے سامنے با ادب کھڑا رہنا جائز ہے، اسی طرح قاعدہ یعنی بیٹھنے کی حیت 2 زانو ہو کر کے بیٹھنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے. اور اس باب میں وہی حدیث ہے جو حدیث ابھی گزری کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 زانو ہو کر کے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور بار بار کہنے لگے، 3 بار کہا ہم اللہ کی ربوبیت پر، اسلام کی حقانیت پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے راضی ہے. چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا. وہی حدیث جو ابھی آئی، جو تفصیل بتلائی گئی. اب آپ ترجمہ دیکھ لیجئے. باب من مرک علی رکبتیہ عند الامام او المحدث، یہ باب اس آدمی کے بیان میں جو 2 زانو بیٹھا، علی رکبتیہ اپنے گھٹنے پر 2 زانو ہو کے بیٹھا، عند الامام امیر کے سامنے، او المحدث یا محدث کے سامنے. انس بن مالک کی حدیث ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرجا، کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. فقام عبداللہ ابن حذافہ، تو عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہوئے. فقالا، کہنے لگے، من ابی، میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کا حذافہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرا باپ حذافہ ہے. ثم اکثرا، پھر بہت زیادہ کیا جانے لگا. ان یقول کے لوگ کہتے، فلما اکثرا، پس جب بہت زیادہ کیا گیا، ان یقول، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلونی، مجھ سے سوال کرو. فبارک عمر، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رکبتیہ اپنے دونوں گھٹنے پر یعنی 2 زانو ہو کر کے بیٹھ گئے. فقالا، پھر حضرت عمر کہنے لگے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد نبیا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. یہ جو الفاظ ہے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، سلاسن 3 مرتبہ کہا. فسکتا، پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ چپ ہو گئے. یا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ٹھنڈا ہو گیا، یا کہیے حضرت عمر چپ ہو گئے. یہ جو رضینا باللہ ربا ہے، یہ رضیتو بھی آتا ہے. ان کو صبح و شام کی دعا میں بھی پڑھا جاتا ہے. آدمی صبح بھی پڑھے رضینا باللہ ربا، یا رضیتو پڑھ لے، رضینا یا رضیتو پڑھ لے. رضیتو باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد نبیہ، یا پھر رضینا باللہ ربا
رضیتو کی جگہ رضینہ پڑھ لے، یعنی واحد متکلم کسے گا یا جمع متکلم کسے گا، جو پڑھے جائز ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرتا ہے عمل کرنے کے لیے، تو یہ یہاں پر جو دعا آئی ہے اس دعا کو یاد کرے اور پھر اس کو صبح و شام میں پڑھے۔ یہ باب یہاں پر ختم ہو گیا۔ اگلا باب آ رہا ہے باب من اعاد الحدیث ثلاثا لیفہم عنہ، 3 مرتبہ بات دہرانا تاکہ اچھی طرح بات سمجھ لی جائے۔ یہاں معلم اور واعظ کو ایک ادب سکھلایا جا رہا ہے اس باب سے، اور یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ جو معلم ہے، جو استاد ہے، جو واعظ ہے، جو مقرر خطیب ہے، تو اگر کوئی اہم اور دقیق بات آ جائے تو اس کو 1 سے زیادہ مرتبہ بیان کرنی چاہیے تاکہ طلبہ اور عوام اچھی طرح سمجھ لیں۔ چاہے وہ بات بلفظ ہی دہرائے، بعینی اسی طرح دہرائے 2-3 مرتبہ جیسے پہلے کہا تھا، یا الگ الگ الفاظ الگ الگ طریقے سے وہ بات سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ طالب علم اور سامعین اچھی طرح کیا کر لے، اس کو سمجھ لے۔ اور ترجمۃ الباب میں ثلاثن کی قید جو آئی ہے یہ عمومی احوال کے اعتبار سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران تقریر جب کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو عام طور پر 3 بار دہراتے تھے، موقع کی رعایت سے اس میں کمی بیشی کی بھی گنجائش ہے، کوئی 2 مرتبہ کہہ سکتا ہے، کوئی 3 مرتبہ سے زیادہ 4 مرتبہ بھی کہہ سکتا ہے۔ اگر 2 مرتبہ بیان کرنا کافی ہو تو 2 مرتبہ بیان کرے، اور زیادہ کی ضرورت ہو تو زیادہ بھی کر لے، 3 مرتبہ زیادہ کر لے، کیوں کرے گا تو تکرار ہو جائے گا، کیونکہ تکرار کا مقصد یہ ہے کہ معلم اور واعظ کی بات اچھی طرح سمجھ لی جائے۔ تو جہاں ضرورت ہو مضمون بار بار بیان کرنے کی تو وہاں مضمون مکرر سے کرر بیان کر دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی بات اس باب میں بتلائی جا رہی ہے۔ باب میں 2 روایتیں بے سند ذکر کی گئی ہیں۔ اب آپ ترجمہ کے ساتھ دیکھیے، باب من اعاد الحدیث ثلاثا، یہ باب اس آدمی کے بیان میں اعاد الحدیث کی جس نے حدیث اور بات دہرائی، ثلاثا 3 مرتبہ، لیفہم عنہ تاکہ سمجھ لی جائے ان سے وہ بات۔ سب سے پہلی حدیث، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار جھوٹی بات، قول الزور جھوٹی بات، فما زال یکررها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار، فما زال زائل نہیں ہوئے، یکررها اس کو دہراتے رہے، یعنی بار بار دہراتے رہے۔ وقال ابن عمر، یہ پہلی حدیث ہے۔ کیا ہے اس کا حاصل؟ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم سے کبیرہ گناہ بیان نہ کروں؟ صحابہ نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ، ضرور بیان کیجئے، کیوں بیان نہیں کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یہ 2 بات بیان کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ سنو جھوٹی بات، یہ جو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے تاکہ اس بات کی، یعنی جھوٹی بات کی اہمیت ذہن نشی ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو کچھ ہو جائے آدمی جھوٹ نہ بولے۔ آپ نے پڑھا الصدق ینجی، کہ سچائی آدمی کو نجات دلاتی ہے۔ اگرچہ سامنے تھوڑی دیر کے لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول جاؤں گا تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے استاد میری پٹائی نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے ہاں جو پٹائی ہوگی وہ استاد کی پٹائی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے جو کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ چنانچہ ایک وکیل صاحب کے بارے میں واقعہ سنا، کہاں کے وکیل ہے، کہاں کے رہنے والے تھے نہیں معلوم ہے، سنا طالب علم میں جب میں تھا پڑھ رہا تھا تو اس ٹائم ہی سنا کہ وکیل صاحب نے اپنا یہ طریقہ بنا لیا کہ میں کوئی جھوٹا کیس نہیں لوں گا، سچا ہی کیس لوں گا۔ اور وکیل صاحب خود باشرع آدمی تھے، داڑھی رکھنے والے تھے، شریعت کی پوری پابندی کرنے والے تھے، تو انہوں نے اپنا یہ شیوا بنا لیا، اپنا یہ طریقہ بنا لیا کہ میں کبھی جھوٹا مقدمہ نہیں لوں گا اور کبھی بھی جج کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا۔
چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی جھوٹا مقدمہ اس کے پاس نہیں جاتا تھا، اور جس کا وہ کیس لے لیتا تھا جج بغیر کچھ سنے اس کے حق میں فیصلہ دے دیتے تھے، کیونکہ یہ سچ ہی کیس لیتے تھے، کوئی جھوٹا کیس اٹھاتے ہی نہیں تھے۔ یہ ہے الصدق ینجی۔ اس لیے آدمی ہمیشہ ہر وقت جھوٹ کو اپنا وتیرہ اور شیوا اور طریقہ بنائے، ہرگز کبھی جھوٹ سے بچنے کو اپنا طریقہ بنائے، ہرگز کبھی جھوٹ نہ بولے بلکہ سچ ہی بولے، جو کچھ ہو جائے، گردن پہ چاہے چھری کیوں نہ چل جائے، سچ ہی بولے، سچ بولے۔ البتہ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ جھوٹ بول کر کے اپنا کام چلا لو، تو وہاں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، وہ تفصیل کا موقع یہاں پر نہیں ہے۔ یہ پہلی حدیث ہے، پہلی حدیث کا خلاصہ یہ ہے جو ہم نے آپ کو بتلایا۔ دوسری حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی آ رہی ہے، وقال ابن عمر، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ یہ الفاظ ثلاثاً 3 مرتبہ کہے۔ واقعہ یہاں پر یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ایک لمبی چوڑی تقریر فرمائی تھی، پیچھے کچھ اس طرح کی باتیں بھی آئی تھی۔ ایک آدمی سوال کر رہا تھا، میں نے پہلے ہلاک کر لیا پھر قربانی کروں، اس طرح کی کچھ باتیں، وہ حجۃ الوداع کے موقع کی تقریر تھی۔ تو اس تقریر کے اخیر میں لوگوں سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے پوچھا، حل بلغت، کیا میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے؟ یہ جملہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پوچھا، ایک مرتبہ سامنے والے سے، دوسری اور 2 مرتبہ، ایک مرتبہ داہنے والے سے اور ایک مرتبہ بائیں والے سے۔ سب نے اقرار کر دیا، کہا یا رسول اللہ، آپ نے پورا دین ہم تک، امت تک پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، پھر وہ انگلی سارے مجمع پر گھمائی، انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اٹھانے کے بعد وہ انگلی سارے مجمع کی طرف گھما دی، اور گھما کر کے ارشاد فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہے، میں نے دین سب تک پہنچا دیا۔ یہ 2 حدیثیں تو ترجمۃ الباب میں تعلیقاً نقل کی ہے، بے سند ہے۔ اب آگے جو حدیث آ رہی ہے وہ حضرت انس کی ہے، اس کو دیکھیے۔ عن انس، حضرت انس سے منقول ہے، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انہ کان اذا تکلم، کہ جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلم کرتے، بولتے، تو تکلم، اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا، 3 مرتبہ اس کو کیا کرتے تھے؟ دہراتے تھے، حتی تفہم عنہ، تاکہ وہ کلمہ، وہ بات نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ لیا جائے۔ وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ، اور جب کسی قوم کے پاس آتے، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، تو ان پر سلام کرتے، تو سلم علیہم ثلاثا، تو 3 مرتبہ ان پر کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات 3 مرتبہ نہیں دہراتے تھے، بلکہ جس بات کی اہمیت ظاہر کرنی ہوتی تھی اس کو 3 مرتبہ دہراتے تھے، تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کی اہمیت کو جان لیں۔ اسی طرح جب آپ کسی گھر میں تشریف لے جاتے تو اجازت طلبی کے لیے وقفہ سے 3 مرتبہ سلام کرتے۔ اگر گھر والے کی طرف سے کچھ جواب آ جاتا، کوئی جواب ملتا تو ٹھیک ہے، ورنہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو جاتے، یعنی کسی کے گھر میں گئے، سلام کیا، کوئی جواب نہیں ملا، پھر دوبارہ سلام کیا، تھوڑی دیر میں کوئی جواب نہیں ملا، پھر دوبارہ سلام کیا، کوئی جواب نہیں ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس ہو جاتے تھے۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بڑے مجمع کو سلام کرنے کی صورت میں تھا کہ جب سامنے کوئی بڑا مجمع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام سب کو نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک سلام کرتے، دائیں طرف ایک سلام کرتے اور بائیں طرف ایک سلام کرتے، یعنی تینوں طرف الگ الگ سلام کرتے تھے۔ پھر زاد المعاد میں انہوں نے ارشاد فرمایا ہے
من تأمل هديه علم ان الامر ليس كذلك وان تکرار السلام منه كان امرا عارضا في بعض الاحيان، کہ جو شخص میری سیرت پاک میں غور و فکر کرے گا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و سیرت کو پڑھے گا، تو وہ آدمی جان لے گا کہ 3 مرتبہ سلام کرنا نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، اور کبھی آپ کا مقرر سلام کرنا ایک عارضی بات تھی۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ سلام کی تکرار اجازت طلبی کے وقت ہوتی تھی، جو ہم نے تشریح کرتے ہوئے بتلا دی۔ زاد المعاد میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ یہ ایک حدیث ختم ہوگی۔ دوسری حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں تخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر سافرنا، کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے اس سفر میں جو سفر ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، فادرکنا وقد ارحقنا صلاۃ العصر، اور ہم قریب ہو گئے تھے عصر کی نماز کے، یعنی عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا۔ یہ حدیث پیچھے ما قبل میں آئی۔ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، در حالانکہ ہم وضو کر رہے تھے، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، تو ہم اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے، یعنی اچھی طرح نہیں دھو رہے تھے، ہمارا پاؤں اچھی طرح نہیں دھلا جا رہا تھا۔ فَنَادَىٰ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور اونچی آواز سے کہا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ہلاکت ہو ایڑیوں کے لیے، من النار یعنی جہنم ہو، مرتين 2 مرتبہ کہا، اور ثلاثاً یا 3 مرتبہ کہا۔ اس حدیث سے متعلق گفتگو ما قبل میں آ گئی ہے، یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ اس حدیث میں جو یہ آ رہا ہے کہ 3 مرتبہ کہا، بس یہی والا جملہ ترجمۃ الباب کے کیا ہے، مناسب ہے، کہ بعد 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ باب تعلیم الرجل امتہ، بس آج اتنا ہی رکھیے، کل جمعرات میں کچھ پہلے سبق ہوگا، خبر کر دی جائے گی۔ السلام علیکم۔